علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ معزز شرکائے مجلس، آج ہمارے درمیان شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے فرزند ارجمند مولانا خواجہ نجیب احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ ملتان تشریف لائے ہوئے تھے اور ہم نے درخواست کی کہ کچھ دیر ہماری اس مجلس میں آپ شرکت فرما لیں کہ حضرات شرکاء جو ہیں وہ آپ کی زیارت بھی کر لیں اور کچھ تعارف بھی اس حوالے سے ہو جائے۔ خانقاہ سراجیہ میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وجود جو ہے وہ ایک دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک ایسی شخصیت ہے کہ سب کے دل ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کی مہربانیاں سب کے لیے برابر ہوتی تھی۔ یہی ہمارے بڑوں کا طرز عمل تھا، ان کی ادائیں تھیں۔ ملتان میں جب بھی تشریف لاتے، جب تک ان کی صحت رہی، یہاں دار بنی ہاشم میں ضرور تشریف لاتے۔ ایسا بھی ہے کہ وہ جو پرانا گھر تھا حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں بھی تشریف لاتے اور آپ کے جانشین حضرت مولانا سید ابو معاویہ بزرگ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات فرماتے، پھر یہاں آتے۔ تو کئی حوالوں سے ایک تعلق تھا۔ حضرت امیر شریعت کے تیسرے فرزند مولانا سید عطاء المومن بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ خانقاہ سراجیہ میں رہے زمانہ طالب علمی میں۔ حضرت ثانی مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں امیر شریعت نے ان کو بھیجا تھا۔ خاصا وقت ملا حضرت کی خدمت میں رہنے کا، صبر و حضر میں انہیں ساتھ رکھتے تھے۔ اور پھر حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ پڑھتے بھی رہے۔ ابتدائی کتابیں حضرت سے ہی انہوں نے پڑھی وہاں۔ حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ خانقاہ سراجیہ ان کا آنا جانا رہا، اور حضرت کی توجہات جو ہیں وہ ہماری طرف ہمیشہ رہتی تھی۔ مولانا عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ مجھے فرماتے کہ میں ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں خانقاہ سراجیہ، تو بیٹری چارج کروانے کے لیے، تو وہاں چلے جاتے۔ وہ بیٹری یہی چارج ہوتی تھی کہ اعمال کے اندر مزید تسلسل اور استقامت پیدا ہو جاتی تھی، حضرت کی دعائیں مل جاتی تھیں۔ تو ایک کام پرانا ہے، وہ چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا جب تک دنیا قائم ہے، کہ جن لوگوں کے درمیان محبت ہوتی ہے تو شیطان وہاں اس محبت کو عداوت کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ رویوں پر منحصر ہوتا ہے، اخلاص پر منحصر ہوتا ہے کہ شیطان کامیاب ہوتا ہے یا محبت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کانوں میں بھی بہت ساری باتیں ادھر ادھر سے لوگ ڈالتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ نے، عطاء المحمد شاہ صاحب نے انہیں خط لکھا مدینہ منورہ سے کہ آپ تشریف لاتے ہیں، حرمین ملاقات ہوتی ہے،
تو اس دفعہ میرے دل میں پتہ نہیں کیوں یہ خیال آیا کہ شاید آپ ہم سے ناراض ہیں، تو اگر کوئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی تو میری اصلاح فرما دیں، میں توبہ کرتا ہوں، ورنہ میرے دل کو مطمئن فرما دیں۔ تو حضرت نے خط لکھا، میرے دل میں کبھی بھی شاہ صاحب کے خاندان کے کسی بھی فرد کے بارے میں کبھی کوئی میل نہیں آئی، میں ہمیشہ آپ چاروں بیٹوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ تو بس وہ پھر ایک مستقل اطمینان ہمیں حاصل ہو گیا۔ تو چناب نگر میں ہماری 12 ربیع الاول کی کانفرنس میں ہمیشہ تشریف لاتے، اور مجھ جیسا نالائق آدمی ان کو دعوت دینے کے لیے جاتا، تو حضرت کے خادم بھی تھے، مختوم زادہ بھی تھے، مولانا محمد عبداللہ حضرت ثانی کے فرزند حافظ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی ڈائری نہیں لی، تو نئی ڈائری لے آؤ، اس پر تاریخ لکھ کر وہ صفحہ پیش کر دو۔ تو میں ایسے ہی کرتا، وہ ڈائری لے آتا اور اس پر لکھتا 12 ربیع الاول کے صفحے پر کہ RR ختم نبوت کانفرنس چناب نگر میں لازماً شریک ہونا ہے انشاءاللہ، یہ لکھ کر میں وہ ڈائری پیش کر دیتا، تو حضرت مسکراتے اور کہتے انشاءاللہ ضرور آؤں گا، تو ہمیشہ تشریف لاتے۔ یہ ان اکابر کی سرپرستی، ان کی دعائیں ہمارے شامل حال رہیں، اور اسی کی یہ برکت ہے، اسی کا یہ فیض ہے کہ یہ کام جو ہے تسلسل سے چل رہا ہے بغیر کسی پریشانی کے۔ تو آج بھی ہم حضرت کے فرزندان کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے ہم حضرت کو دیکھتے تھے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی اولاد کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ الحمدللہ حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، ان سے بھی تعلق ایسا ہی ہے، ملتان میں تشریف لائیں تو دار بنی ہاشم میں اکثر تشریف لے آتے ہیں یا ہمیں بلوا لیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ مولانا عزیز احمد صاحب مدد اللہ، ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو آج ہمارے یہاں ملتان میں تشریف لائے مولانا خواجہ نجیب احمد صاحب، اور ان کو حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد کی خدمت کا بہت موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کیا، یہ آخری دور میں مستقل ساتھ رہے اور ان کی دعاؤں کو سمیٹا۔ الحمدللہ اسی لائن پر ہیں، اسی راستے پر ہیں، اسی طرز پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرت یہ ختم نبوت کورس ہم نے شروع کیا ہے، پہلے بھی چلتا رہا، کچھ عرصہ لاہور میں پھر منتقل کیا، اس دفعہ پھر ملتان میں ہم لے آئے۔ تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف شعبوں سے جو حضرات ہیں وہ تشریف لائیں اور ان سے یہ ہمارے شرکائے مجلس جو ہیں استفادہ کر سکیں۔ الحمدللہ تو جو بھی بزرگ آ جاتے ہیں ملاقات بھی ان کی کرا دیتے ہیں، یہ زندگی کے یادگار لمحات ہوتے ہیں۔ تو آج آپ تشریف لائے اور ہماری درخواست پر دعا فرما دیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے اس وقت کو نافع بنا دے، اور جو کچھ سیکھنے آئے ہیں یہ سیکھ کر دین کے مبلغ بن جائیں، ختم نبوت کے سپاہی بن جائیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَادْخِلْنِي الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک یا اللہ یا رب العالمین۔ ہم جس پرفتن دور میں رہ رہے ہیں، بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں
اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا، اپنے اکابر کے راستے پہ چلا، اور ہم سب کو انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ جو جان بوجھ کے کیے ہیں معاف فرما دے۔ نبی کریم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ختم نبوت کے صدقے ہمیں پکا سچا صحیح العقیدہ مسلمان بنا، اور سچا پکا ختم نبوت کا چوکیدار بنا، اور فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنے کی ہمت عطا فرما، جس طرح ہمارے اکابر نے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، بابا جی رحمہ اللہ نے کیا، اسی طرح ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔